ٹھیک ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جو وقت گزرے گا بیٹر سینس ول پرویل، اور صورتحال جو ہے وہ کسی ایک کنارے لگے گی جا کے بہتری کا یعنی کوئی ایکویٹیبل کوئی ڈیسیشن ہوگا جس سے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ وہ یعنی اس کا کوئی حل نکل آئے گا. لیکن ایوری ڈے پاسنگ اینڈ ایوری ڈیسیشن بینگ میڈ فرام آئدر سائڈ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. صحیح. اب آپ دیکھ لیجئے جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا قانون جو ابھی نوٹیفائی نہیں ہوا، جو ابھی قانون کی شکل اختیار نہیں کی، کہ اگر پرائم منسٹر اگر بل جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے دوبارہ، پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیے تو 10 دن تک وہ قانون نہیں بن سکتا. صحیح. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ججز ہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا فٹافٹ لے آؤ نہ ہوں تھوڑی اپلیکیشنز. تو پی ٹی آئی پٹیشن لے کے وہاں پہنچ گئی ہے اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں سماعت کے لیے. میرے خیال سے یہ اتنا بڑا مس نومر ہے کہ اس کے اوپر کیا جواز پیش کرے گا کوئی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک حوالہ آپ کو ماضی کا دیتا جاؤں. آپ کو یاد ہے نا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو تھے، جو بینچ کے ہیڈ تھے، جنہوں نے پاناما کا کیس جو ہے سنا تھا، اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب ادھر ادھر بھٹکیاں کھا رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، کچھ دوسری چھوٹی عدالتوں میں جا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا فون کر کے ان کو میرے پاس لائیں میں کرتا ہوں فیصلہ. پھر بینچ بنا، ایک ہفتے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. تو اگر تو یہ روایات قائم رکھنی ہے سپریم کورٹ نے تو پھر سپریم کورٹ کا ہی نقصان ہے اس میں، میرا یا آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بینچ بنا دیا ہے 8 رکنی. اس بینچ میں جو حضرات ہیں جن کو آپ نے کہا بہت قابل ججز ہیں، تو یا تو باقی کے جو ہیں وہ بیکار ججز ہیں، اور اگر وہ بیکار نہیں ہیں، ان میں بہت سینئر لوگ، بہت سیزنڈ لوگ ہیں، تو پھر ان کا اس میں یہی تو انگلیاں اٹھ رہی تھی سپریم کورٹ کے اوپر کہ 5 ججز ہیں جن کے علاوہ اور کوئی جج ہی نہیں، باقی سب کلرک ہیں شامل ہیں ان میں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو علی احمد کرد نے کہا تھا، اس نے کہا تھا وہاں صرف 4 جج ہیں، باقی سارے کلرک ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 4 میں سے بھی اس نے 2 کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ان میں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کے حرکات آپ کریں گے تو ولنریبل ہو جائیں گے کرٹیسزم کے لیے بھی، اور آپ کے بارے میں پھر سوالات بھی اٹھیں گے، اور سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو اس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. یہ گفتگو ہمارے اب سامنے ہے. رہ گئی بات چودھری فواد صاحب کی. اگر یہ چیز پہلے سے ہی متنازع ہے بخاری صاحب، وہ بالکل فواد چودھری صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، تو پھر اس طرح کے بینچز کے بننے کے نتیجے میں پھر جو فیصلہ سامنے آتا ہے پھر وہ تو میرا خیال ہے پہلے ہی متنازع ہوتا ہے. میرا خیال یہ تھا، جس طرح ہم گفتگو بھی کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے افطاری میں، کہ جب ہم نے سنا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور بندیال صاحب کی، چیف جسٹس بندیال صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی لمبی ملاقات ہوئی، اور ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو میرے دل میں یہ پازیٹیوزم جاگا تھا کہ نہیں اب کسی نہ کسی کنارے یہ بات جو ہے وہ لگ جائے گی. لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ ملاقات کل رات کو ہوئی تھی اور یہ بینچ جو تشکیل پایا ہے آج صبح ہے، تو اللہ ہی حافظ ہے. اینی وے، جہاں تک فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ اگر الیکشن نہ ہوا تو سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو جائے گا، میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں کس احمقانہ دنیا میں بستے ہیں، کیونکہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی اتنی ہی احمقانہ ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کا وجود جو ہے وہ صرف الیکشن کرانے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس تو سینکڑوں کس قسم کے کیسز جاتے ہیں. پورا ملک کا رموز سلطنت چلانے کے حوالے سے جو بھی افیکٹی ہے، جو وکٹم ہے، جو سائل ہے، انہوں نے اس کی بات سننی ہوتی ہے، صرف الیکشن تو نہیں کرانے ہوتے نا. لیکن ان کی پرائیورٹی لسٹ میں ہے یہ. سپریم کورٹ نے نوٹس میں کہا ہے کہ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس چیمبر میں پیش ہوں، کیونکہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ. دیکھیے یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ مجھ سے آنسٹ انالیسز پوچھیں، یہ میں مطلب ہے مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو پی ٹی آئی ایک طرف ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ہاف سپریم کورٹ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف حکومت ہے، اس کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ وہ باقی تو ذرا تقسیم دیکھ لیں آپ اس کا، اور فیصلہ اپنا فیصلہ اپنا خود کر لیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال نہ 2018 کی ہے، نہ 19 کی ہے، نہ 20 کی، نہ 21 کی، نہ 22 کی ہے، 2023 ہے. اس کا ایک ریفلیکشن خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب اسی بل پر، جس بل کی ہم بات کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کے اوپر جب ووٹنگ سینٹ میں ہوئی تھی تو سینٹ میں کتنے ارکان ہیں جی پی ٹی آئی کے؟ 38 ووٹ کتنوں نے دیا؟ 19. باقی کتنے گئے؟
ہاں باقی وہیں گئے جہاں سے آئے تھے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کہ مزید وضاحت کروں؟ صحیح ہے. اینی وے ہاں تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہی حال سپریم کورٹ کا بھی ہے. یہ ڈویژن میں نے تو نہیں کرائی، نہ آپ نے کرائی ہے. اس ڈویژن کا اگر کوئی ذمہ دار ہے، صحیح سول پرسن، وہ خان صاحب ہے. میں ججز کو بلیم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے جس طرح کی کیمپیننگ کی ججز کے خلاف، یا تو وہ ڈر گئے ہیں، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا، یا انفلوئنسڈ ہیں، تو یا وہ انفلوئنسڈ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسی سپریم کورٹ جو سوشل میڈیا ہینڈلر سے ڈر جائے، یا جو عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بات اتنی ہو رہی ہے اس سے ڈر جائے، تو پھر مجھے بتائیں کون سے صحیح فیصلے ہوں گے؟ نہیں ہو رہے نا فیصلے صحیح. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. اچھا حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کنفرنٹیشن کو کم کرے، اس کی ہیٹ نکالے. صحیح. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے جس کے ساتھ اب یدھ ہے، وہاں بھی بیٹر سینس پرویل کرے. اگر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا دیتے جس میں ابھی بھی اکثریت ان کے ساتھ ہے، صحیح، تو مجھے بتائیں کون سی قیامت آ جانی تھی؟ کیا ہر طرف سے آوازیں نہیں آ رہی؟ کیا پاکستان کی تمام بار کونسل جو ہیں، بار ایسوسیشن جو ہیں، ان میں سے ایک آدھی چھوڑ کے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ فل بینچ بنا دیں؟ کیا ان کے اپنے بہت بڑے اسٹالورٹ پی ٹی آئی کے جو ہیں حامد خان، انہوں نے نہیں کہا کہ آپ بنا دیں کیونکہ یہ قانون ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا؟ تو جب اس طرح سب کچھ کہا جا رہا ہے، حکومت کو تو چھوڑ دیں نا، گولی ماریں ایک طرف کر دیں. تو آپ بات سن لیں کسی کی. حکومت کو تو ٹھیک ہے، اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ادارے کو بھی اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تو میں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن دو چیزیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پٹیشنز ایکسیپٹ کر لی ہیں بیفور دیٹ بیکمز اے لا، یہ اچھا ریفلیکشن نہیں ہے سپریم کورٹ پر. میں نے پہلے بھی بات اس کی میں دوہرا رہا ہوں یہ بات کہ تھوڑی سی پیشنس کا مظاہرہ کریں. الٹیمیٹلی یہ آنا تو آپ کے پاس ہی تھا نا، اس کے اوپر ریٹ تو آنی تھی، لیکن آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ قانون بن جائے. اتنی آپ کو جلدی ہے؟ کیا آفت آئی ہوئی ہے؟ کاہے کی جلدی ہے بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصادم کی فضا ہے، اس میں اس وقت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اپنے اندر کی ڈویژن کو ختم کرے، کنسنسس بنائے. کنسنسس بنے گا تو فیصلے ٹھیک ہوں گے، فیصلے ٹھیک ہوں گے تو یہ اوور آل ٹینشن جو ہے یہ کم ہوگی. اور وہ جو آبجیکٹیوز ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا سٹانس غلط ہے، بالکل میں نے یہ نہیں کہا، نہ میں یہ کہوں گا. الیکشن ہونے چاہیے، کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرف چاہے یلغار کر دیں اور پھر آپ حکومت سے توقع رکھیں کہ وہ آ کے آپ کو سرنڈر کرے اور آپ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کرا دے. یہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، یہ جو فواد چودھری والا بیان ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے پر عمل نہ کرا سکی تو بطور ادارہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں ایونچولی عدالت کے فیصلوں پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ آپ اس بیان کی مذمت کریں گی. نہیں مذمت تو جتنی کی جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اس طرح کی ججمنٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے، مطلب اس طریقے سے چوک میں کھڑے ہو کے اگر آپ وجود ختم کریں گے سپریم کورٹ کا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا. تو ایک تو یہ اس سے باز رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے لگوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی سمجھیں گے. سپریم کورٹ کو اگر اپنے فیصلے پر حتمی طور پہ عمل کروانا پڑ جائے تو کس کو کہیں گے؟ سیکورٹی ایجنسیز کو، آرمڈ فورسز کو. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. صحیح ہے. تو آپ سوچ لیں کہ ایسا فیصلہ جو کنسنسس سے نہیں ہوگا، ایسا فیصلہ جو کنٹروورسی کو اور زیادہ ہوا دے گا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ یہ ٹائیگر فورس نے تو نہیں امپلیمنٹ کرانا، یہ تو پاکستان آرمی کرائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، خود بھی اور ہماری جوڈیشری کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی. مطلب ہے یہ میری گفتگو جو ہے کسی طرح سے لائسنس نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ جو مرضی کرے کوئی پوچھنے والا. یہ بھی ایک طریقہ ہے اثر انداز کرنے کا. ایبسولوٹلی. دیکھیے خان چودھری، آپ نے فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ان کا کوئی مقصد تو رہا ہوگا نا، ہمیں تو بونگی نہیں ماری نا انہوں نے. وہ جو مقصد ہے وہ پورا کروا کے سپریم کورٹ کو آپ مزید کنٹروورشل بنا رہے ہیں. مزید کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. عدلیہ کا نظام اگر کامیاب نہ ہو، اگر فلاپ ہو جائے تو معاشرہ ڈوب جاتا ہے. یہ کوئی یہ وہ چیزیں نہیں ہے میں اپنی کو وزڈم بگاڑ رہا ہوں. بالکل، سزا اور سزا کا کانسیپٹ جس سوسائٹی میں سے ختم ہو جائے گا وہاں پر تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا.